بہت پرانی خارش کی بیماری ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ الحمدللہ تعالیٰ میرے سینے میں بزرگوں کی دی ہوئی امانتیں آپ کے لیے وہ بھی ہیں جو آپ نے کبھی کبھی پوچھتے ہیں آپ لوگ، تو وہ میں بتایا دیتا ہوں، وہ امانت آپ تک پہنچے۔ بہت خارش ہے، لا علاج خارش ہے، کوئی عمل کرے تو ہم دیتے ہیں، تو بزرگوں کی امانتیں ہم دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، اور بڑی مجرب ہیں، بہت مجرب، آرام نہ آئے تو پیسے واپس، یہ ایک محاورہ کہا جاتا ہے۔ تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ روحانی میں طریقہ بتا رہا ہوں، نہ ہنگ لگے گی نہ پھٹکڑی، صرف منت ماننی ہے کہ یا اللہ مجھے اس بلا سے، اس بیماری سے، خارش سے نجات دے۔ میں حضرت نوح علیہ السلام کے نام سے روزہ رکھوں گا اصالہ ثواب کے لیے، اور 10 سے لے کر 100 نفل مان سکتے ہیں، 10 نفل پڑھوں گا یا 100 تک، جتنے بھی آپ کی ہمت ہو، تو آپ نیت کر لیجئے۔ آپ یقین کریں اسی دن سے ختم ہونا شروع ہوتا ہے، اور ٹھیک ہو جائے تو آپ روزہ رکھیے، 1 روزہ رکھ لیں، 2 مان لیں، 3 جو آپ کی ہمت ہے مان لیجیے، نفلی روزہ رمضان کے علاوہ رکھنا پڑے گا، منت کا روزہ، تو جب ٹھیک ہو جائے آپ ادا کر دیجئے، آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں، چاہے دماغ کی خارش ہو یا جسم کی خارش ہو، دونوں ٹھیک ہو جاتے۔ یہ بیماری خارش کی پہلی بار زمین پہ نازل ہوئی جناب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر بطور عذاب، اور ٹلی بھی انہی کے نام سے، گستاخی کی تو بیماری نازل ہوئی، اور پھر جب گستاخی کر کر کے اک گئے تو پھر ٹلی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی برکت سے۔ چھوٹا سا واقعہ بیان کر دوں اگر اجازت دیں تو، ٹائمنگ اس وقت بہت ہو رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب کشتی بنائی تو مذاق اڑا رہے تھے کہ عجیب آدمی ہو، خشکی کے اندر کشتی بنا رہے ہو، نہ پانی کا نشان، اتنی بڑی کشتی چلاؤ گے کہاں، بڈھے ہو گئے ہو نا، تمہارے کام ایسے ہی ہے، مذاق اڑاتے صبح شام، معاذ اللہ۔ کشتی بنا دی، انہوں نے کہا یار اس نے کشتی بنا کے کھڑی کر دی ہے، اور ایک بڑی گہری جگہ تھی جہاں پانی نے زمین کاٹی ہوئی تھی، وہاں انہوں نے کشتی بنائی اور کھڑی کر دی، تو انہوں نے کہا اس کی کشتی کے ساتھ نہ کوئی کارنامہ کیا جائے۔ تو ان کے نوجوان لڑکوں نے کہا اس میں نہ پیشاب کرتے ہیں، جا کے گندا کرتے ہیں اس کو۔ وہ ساری قوم آہستہ آہستہ اس کے اوپر پیشاب کرنے لگی، پخانہ کرنے لگی، اتنا کیا کہ پوری کشتی بھر گئی پخانے سے، پیشاب سے۔ جب انہوں نے یہ پخانا شروع کیا ان کو خارش شروع ہو گئی، وہیں سے لگی خارش بھی، ایک کو لگی، پھیلنا شروع ہوئی، سارے کے سارے، اتنی خارش تھی کہ وہ گھاس کاٹنے والی دانتری اور چھریوں سے اپنی خارش کیا کرتے تھے، گوشت ادھڑ گیا، ہڈیاں رہ گئیں، ہڈیوں پہ خارش کر کر کے چھیلتے تھے، بہت گندی بیماری تھی، اور کوئی اس کا علاج نہیں۔ اب حضرت نوح علیہ السلام بیٹھ کے ہنستے تھے اور وہ رو رہے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ کہتے یار ہمارا کوئی مہربانی کر، کوئی حل کر، یہ ہم پھنس گئے ہیں۔ تو نوح علیہ السلام کہتے اب تو پھر عذاب ہے تو یہ تو وہی ٹالے گا، یہ تو مبتلا ہو گئے ہو تو۔ ایک دن ان کا ایک بڈھا آدمی جو بہت کمزور ہو گیا خارش کرتے کرتے، وہ پیشاب پخانہ کرنے گیا، اس نے کشتی کے کنارے بیٹھ کر جو شروع کیا پیشاب، تو تھک گیا تھا، اٹھنے لگا پیشاب کر کے، پاؤں پھسلا تو دھڑم اس کشتی کے اندر جا گرا، 4-5 اس کو غوطے لگے، تو سر سے لے کر پاؤں تک غلاظت جو کئی سالوں کی اپنی خود جمع کی تھی انہوں نے، خیر بڑی مشکل سے وہ ڈبکیاں کھاتا ہوا باہر نکلا۔ بڑا اس کو وہ بھی ہوا کہ میں یہ میرے ساتھ ہوا کیا، لوگوں کو بتاؤں گا کیسے، جا کے خیر کہیں پانی میں نہایا دھویا، صاف ستھرا ہوا، خارش ختم ہو گئی۔ اس نے کہا وہ ساری قوم کو بیوقوف ہو، تمہارے کو میں خارش کا نسخہ بتاتا ہوں، اس میں ٹبکیاں لگاؤ اپنے کیے میں۔ اب جو اس قوم نے ٹبکیاں لگانا شروع کی تو غلادت آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو گئی، حتیٰ کہ قوم نے وہ دھو کے کشتی چمکا دی، صاف کر کر کے، جنہوں نے کیا تھا خود انہوں نے دھویا، اتنی چمکا دی کہ پالش کی طرح بالکل چمک گئی، اور ان کی خارش ختم ہو گئی۔ اللہ اکبر۔ وہ دماغ کی خارش رہ گئی، اس کے لیے پھر طوفان آیا۔ تو یہ پہلی دفعہ وبا تب نازل ہوئی، اور آپ کے نام کی برکتیں ہیں کہ الحمدللہ تعالیٰ اگر یہ کیا جائے، بڑا مجرب عمل ہے، اس سے خارش بھی ختم ہو جاتی ہے، اور جسم کے جتنے دانے خارش کی وجہ سے ہوتے ہیں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔